دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے جذبات مجھے سکون نہیں لینے دیتے تھے۔ میرا شوہر دبئی میں رہتا تھا۔ ایک بار زیادہ ہی بے چین ہوئی تو اپنی ایک ننگی تصویر شوہر کو سینڈ کر دی، لیکن وہ تصویر غلطی سے دیور کے نمبر پر چلی گئی تو وہ آج میرا دل زیادہ ہی بے چین ہوا تو میں نے احمد کو کال لگا دی۔ میں نے پوچھا کب آؤ گے، کیونکہ اسے دبئی گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ احمد کہنے لگا مجھے ابھی چھٹی نہیں مل رہی، کچھ مہینے اور لگ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں اداس ہوئی تھی۔ میں نے کہا آخر تم پاکستان آنا کیوں نہیں چاہتے؟ کہنے لگا مریم سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے گھر کے حالات تبھی اچھے ہو سکتے ہیں جب میں محنت کروں گا، اور میں اس طرح چھٹیاں لے کر آتا رہا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ دن صبر کرو، میں جلدی ہی لوٹ آؤں گا۔ اگر اپنے خرچے پر پاکستان واپس آ بھی جاؤں تو اتنا پیسہ لگ جائے گا کہ ہمارا سارا بجٹ بگڑ جائے گا۔ کمپنی کی طرف سے چھٹیاں ملیں گی اور وہی مجھے پاکستان بھیجنے کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، میری چھٹیوں کے پیسے بھی نہیں کھائیں گے۔ احمد مجھے اپنی پریشانی بتا رہا تھا۔ میرا دل اداس ہو گیا، لیکن میں پھر بھی ضد کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، اپنا پیسہ لگا کر اور چھٹیاں لے کر آ جاؤ۔ احمد کہنے لگا اتنا پیسہ آنے میں لگا دوں گا تو گھر کیسے چلے گا؟ کچھ مہینے انتظار کر لو۔ احمد کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی احمد دبئی چلا گیا تھا اور اب ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا اور میں اس کا انتظار کرتے کرتے پاگل ہو رہی تھی۔ نئی نئی شادی کو انجوائے کرنے کے میرے سارے خواب ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ کتنے خواب سجائے تھے میں نے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر جگہ گھومنے جاؤں گی، ہم پیار بھری باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے، ہر رات احمد کی باہوں میں گزرے گی، لیکن سارے خواب کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ احمد بھی دبئی سے اپنی بے تابیاں بے قراریاں بتاتا رہتا تھا، ہر بار یہی بات کرتا کہ اب میں نہیں رہ سکتا، بس جلدی ہی پاکستان آ جاؤں گا۔ تو مجھے بھی امید ہونے لگتی تھی کہ جلدی ہی احمد واپس پاکستان لوٹ آئے گا، مگر انتظار کرتے کرتے 1 سال کا وقت گزر گیا تھا اور احمد ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ ہر بار کوئی نیا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتا تھا۔ میرا دل بہلانے کی کوشش کرتا کہ مریم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، میرے لیے بھی آسان نہیں ہے تم سے اور گھر والوں سے اتنا دور رہنا، مگر پردیس میں رہنے والوں کے لیے کمائی کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مالکوں کی بات ماننی پڑتی ہے اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ نوکری سے نکالنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تمہیں تو پتہ ہے آج کل کتنی بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، انہیں ورکرز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مجھے نکال دیں گے تو انہیں کوئی دوسرا ورکر مل جائے گا، لیکن میری تو نوکری جائے گی۔ تم خود ہی سوچو پھر ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ جب چھٹی نہ ملی تو کیسے آؤں؟ میں تو شادی کے بعد سے احمد سے الگ ہی رہ رہی تھی، جیسے تیسے اپنے دل کو سمجھا کر کاٹ رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے لیے اپنے شوہر کے بغیر رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ میری اور احمد کی ارینج میرج ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میرے سارے جذبات میرے شوہر احمد کے لیے ہی تھے، اور 1 مہینے میں جو پیار احمد نے مجھے دیا تھا میں تو اس کی محبت کی دیوانی ہو چکی تھی، اس کے بنا ایک پل بھی رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن احمد شادی کے 1 مہینے بعد ہی یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں جلدی ہی لوٹ آؤں گا اور اپنا الگ گھر بنائیں گے۔ سسرال والوں کی خدمت کر کر کے اب میرا دل بھر چکا تھا۔ اگر دل اندر سے خوش ہو تو سسرال والوں کی خدمت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن نہ شوہر میرے ساتھ تھا اور نہ ہی اس کی محبت تھی۔ ان کی خدمت کر کے نوکرانی بنی بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی اپنے ماں کے گھر جا کر اپنے باپ سے بھی لڑ جاتی تھی کہ یہ کیسی شادی ہے جس میں شوہر ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتا، اسے بس کمانے کی فکر ہے، بیوی کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیسے رہ رہی ہے۔ میں شادی کے بعد مشکل سے 1 مہینے تک ہی احمد کے ساتھ رہی تھی۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ میں اب تک کنواری ہوں۔ میرا شوہر بھی دور بیٹھا میرے لیے اداس ہوتا تھا، لیکن اس کے اداس ہونے سے اور میری پرواہ کرنے سے کیا فائدہ جب وہ میرے قریب ہی نہیں رہتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا مجھے اپنی تصویر بھیج دیا کرو، تمہیں دیکھ کر اپنی تھکان اتار لیتا ہوں۔ کبھی ویڈیو کال کرتا، میں احمد کو دیکھ کر رونے لگتی تو وہ مجھے تسلی دینے لگتا، کہتا کہ کوشش کرتا ہوں اگلے ہفتے تک چھٹی مل جائے تو میں گھر آ جاؤں گا، تم زیادہ پریشان مت ہو۔ احمد مجھے ایک نئی امید دلا کر اگلے ہفتے تک پھر سے میرا دل توڑ دیتا تھا، یہ کہہ کر کہ چھٹی نہیں مل رہی۔ احمد کے جانے کے بعد میں نے خود کو سجانا سنوارنا چھوڑ دیا تھا، لیکن احمد کو میری اداسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جب بھی فون پر ویڈیو کال کرتا میری خراب حلیے کو دیکھ کر اس کا دل بھی اداس ہوتا، کہتا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، ایسا لگتا ہے برسوں کی بیمار ہو، خود کو تیار رکھا کرو، اپنی نئی نئی تصویریں بنا کر میرے پاس بھیجا کرو۔ اس کی فرمائش پر میں اب خود کو تھوڑا بہت سجانے سنوارنے لگی تھی، تیار ہونے لگی اور اچھی اچھی تصویر کھینچ کر احمد کے پاس بھیجنے لگی تھی۔ احمد میری تصویر دیکھ کر میرا دیوانہ ہو جاتا تھا،
تعریف کرنے لگتا تو میں شرما جاتی۔ میں تو ویسے بھی اپنی تعریف کی بڑی ہی شوقین تھی۔ خوبصورتی بہت تھی مجھ میں، اور بچپن سے ہی مجھے اپنی تعریفیں سننے کا بڑا شوق رہا تھا۔ اب جب احمد میری تعریف کرتا تو میں اپنے سارے دکھوں کو بھول جاتی۔ اس کے جملے پر میرا دل جھوم اٹھتا تھا۔ مگر میری ساس کو میری یہ مسکراہٹ بھی راس نہیں آئی تھی۔ ایک دن مجھے بلا کر بولی، تمہارا شوہر تو گھر پر نہیں رہتا، تم کس کے لیے اتنا تیار ہونے لگی ہو؟ میں ایک دم سے بوکھلا گئی۔ میں نے کہا، وہ احمد ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں تو مجھے اجڑے ہوئے حلیے میں دیکھ کر شکایت کرتے ہیں، اسی لیے ان کے کہنے پر خود کو تھوڑا سجا سنوار کر رکھتی ہوں۔ میری ساس بڑی پرانے خیال کی تھی، اور احمد کا مجھے یوں پیار جتانا میری ساس کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی، تو احمد دن میں ایک بار ویڈیو کال کرتا ہے، لیکن تم تو پورا دن سجی سنوری پھرتی رہتی ہو۔ کیا ضرورت ہے اس طرح گھر میں گھومنے کی؟ گھر میں جوان دیور ہے، جیٹھ ہے، اس طرح سجی سنوری گھومو گی تو ان کا دھیان تمہاری طرف کھینچے گا۔ تھوڑا خیال کیا کرو۔ میں چپ ہو گئی۔ میرا ایک دیور اور ایک جیٹھ تھا۔ احمد اپنے بھائیوں میں سے دوسرے نمبر پر تھا، مگر اس گھر میں پہلی بہو تھی۔ میرے جیٹھ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ ابھی وہ اپنا الگ سے گھر بنانا چاہتا تھا، اور دیور کی بھی منگنی ہوئی تھی۔ ساس نے بتایا کہ وہ عورتوں سے بہت نفرت کرتا ہے۔ اس کی منگنی ہوئی تھی، مگر اس نے شادی سے کچھ ٹائم پہلے ہی اپنی منگیتر سے منگنی توڑ دی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب لگی تھی، مگر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ میری اپنی کیا کم پریشانی تھی جو میں دوسروں کے معاملے میں پڑتی، اور ساس کی پابندیاں دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرا موڈ اب بھی خراب رہنے لگا تھا۔ اب احمد کی کال آتی تو میں رو پڑتی کہ اب تو تمہاری ماں نے میرے تیار ہونے اور سجنے سنورنے پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں۔ یہ سن کر احمد بھی مجھے سمجھانے لگا۔ بولا، تو کوئی بات نہیں، ماں ٹھیک کہتی ہے، تم میری بیوی ہو، میری موجودگی میں تیار ہو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ گھر میں میرے جوان بھائی ہیں، اگر تمہیں اس طرح سجا سنورا دیکھیں گے تو اچھا نہیں لگتا۔ تم ایسا کرو، میں رات کو ویڈیو کال کرتا ہوں، رات کو ہی خود کو تیار کرو اور صبح سادہ سا حلیے میں گھر میں رہا کرو۔ احمد کی سوچ پر بھی مجھے دکھ ہوا تھا۔ اسے بھی مجھ پر یقین نہیں تھا۔ میں ہلکا پھلکا میک اپ بھی کرتی تو میری ساس مجھے ٹوکنے لگی تھی۔ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی، میک اپ کرتی تو اور بھی زیادہ نکھر جاتی تھی، اور یہ سچ بھی تھا۔ میرے دیور اور جیٹھ کی نظر میری طرف اٹھی جاتی تھی، اور میری ساس کو بھی یہ ڈر تھا کہیں شوہر کی غیر موجودگی میں بہک نہ جاؤں، کیونکہ میں بھی جوان تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ یہ قدرتی خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد لڑکی کا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، اور جب شوہر بیوی کی خواہشات کو پورا نہ کر پائے تو اس کی بیوی ادھر ادھر بہک سکتی ہے، اور شاید یہی ڈر میری ساس کو بیٹھا ہوا تھا۔ میں فینسی سوٹ پہنتی تو میری ساس مجھے فوراً روک دیتی، کہتی کہ اس طرح کا سوٹ پہننے کا کیا تک ہے، سادہ سوٹ پہنا کرو، سر پر دوپٹہ ڈالا کرو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا فل میک اپ کرنے کی۔ گھر میں جوان لڑکے رہتے ہیں اور تمہیں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ تمہاری لاپرواہی تمہیں یہ ایک دن نقصان میں ڈال دے گی۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ تم جو مرضی چاہے کرتی پھرو۔ شادی شدہ لڑکی کو بھی احتیاط سے رہنا چاہیے۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لاپرواہی سے رہنا شروع کر دو۔ میں پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے تو شادی سے پہلے ہی تیار رہنے کا شوق تھا۔ میں خوبصورت تھی، خود کو بنا سنوار کر رکھتی تھی۔ اب شادی کے بعد ساس منع کرنے لگی، شوہر کو شکایت لگاتی ہے تو وہ بھی کہتا کہ ماں ٹھیک کہتی ہے، تو میں احمد کو کہتی کہ مجھے مائکے میں رہنے کی اجازت دے دو تاکہ میں کھل کر جی تو سکوں۔ لیکن احمد اس بات پر بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ کہتا، میرے خاندان والے الٹے مزاج کے لوگ ہیں، اگر تم مائکے میں جا کر بیٹھو گی تو وہ اور بھی باتیں بنائیں گے کہ شوہر پردیس میں پڑا ہے اور بیوی مائکے میں جا کر عیاشیاں کر رہی ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میرے گھر میں میری ماں کے ساتھ رہو، میری ماں کا دھیان رکھو۔ میں تو اب پاگل سی ہو گئی تھی، عجیب روکھی سوکھی سی پھیکی زندگی گزار رہی تھی۔ عجیب سے لوگ تھے، یہاں میں بالکل قید ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے یہ سب برا لگتا تھا۔ شوہر سے تو تھی محبت، کیونکہ وہ تھا ہی محبت کرنے کے لائق، بے حد خوبصورت، ہینڈسم، نوجوان لڑکا تھا، مگر اس کے گھر والوں سے مجھے بہت الجھن ہوتی تھی۔ سادہ سا حلیے میں بھی اور پھیکے پھیکے رنگ کے کپڑے پہن کر میں وقت سے پہلے اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس بیکار میں ہی مجھ پر پابندیاں لگاتی ہے، کیونکہ میرا دیور تو عورت میں دلچسپی ہی نہیں رکھتا تھا، اپنے منگیتر کو بھی چھوڑ چکا تھا۔ میری ساس نے بتایا کہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ پتہ نہیں میرے دیور کو ہی لڑکیوں سے کیا الجھن تھی کہ منگنی کے 1 مہینے بعد ہی رشتہ توڑ لیا اور دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ میرا جیٹ بھی بہت ہی سادہ مزاج کا لڑکا تھا، بس اپنے آپ میں رہنے والا۔ صبح گھر سے نکلتا تو رات کو ہی واپس آتا تھا، اور پھر زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ نہ کوئی غیر ضروری بات کرتا، نہ کمرے سے باہر نکل کر بیٹھ کر بات کرتا تھا۔ اب میری ساس دونوں کی شادی ساتھ کرنا چاہتی تھیں۔
میری ساس اس کی شادی کر کے اس فرض سے بھی آزاد ہونا چاہتی تھیں۔ خاندان والے بھی انگلیاں اٹھانے لگے تھے کہ آخر ان میں ایسی کیا کمی ہے کہ وہ شادی نہیں کر رہے۔ اب تو لوگ الٹی سیدھی باتیں بھی بنانے لگے تھے کہ ضرور لڑکے شادی کے لائق نہیں ہیں، تبھی وہ شادی نہیں کر رہے۔ حالانکہ میرا دیور اچھا بھلا صحت مند تھا، نہ جانے کیوں اسے عورتوں سے الجھن ہوتی تھی۔ اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ شاید میرے دیور کے اندر مردانہ طاقت کی کمی ہے اور وہ عورت کو خوش نہیں کر پائے گا، اسی لیے وہ شادی نہیں کرتا، اور یہ اچھا ہی تھا کہ کسی دوسری عورت کی زندگی برباد کرنے سے اچھا وہ شادی ہی نہ کرے۔ پتہ نہیں کیوں میری ساس اس بات کو نہیں سمجھتی تھی اور اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ شادی کر لو۔ اچھا کماتا تھا، پہلے میرے شوہر کے ساتھ دبئی میں ہی رہتا تھا، مگر اب پاکستان آ کر رہنے لگا تھا۔ میں احمد کو ہر بار اس کے بھائی کی مثال دیتی کہ وہ تو غیر شادی شدہ ہے، پھر بھی گھر پر رہتا ہے۔ احمد، آپ کو چاہیے تھا کہ شادی کے بعد پاکستان میں ہی کوئی نوکری تلاش کر لیتے۔ عجیب انسان تھا احمد بھی، اپنی بیوی کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر وہاں محنت مزدوری کر رہا تھا، اور میں یہاں ہر وقت اپنا دل جلاتی رہتی تھی۔ احمد کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں جب زیادہ ہی پریشان ہوتی تو میں کہتی، احمد بس اب واپس آ جاؤ، میرا صبر جواب دینے لگا ہے۔ میرے لڑنے پر وہ مجھے پھر سمجھانے بیٹھ جاتا کہ تھوڑا صبر اور کر لو مریم، بس تھوڑے سے پیسے جمع کر لوں تاکہ میں پاکستان آ کر کوئی چھوٹا موٹا سا کام شروع کر سکوں اور ہمیں مستقبل میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ مجھے بھی یہ تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، تمہاری یاد آتی ہے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، لیکن میں دل کو سمجھا لیتا ہوں کہ بس کچھ ہی دن کی دوری ہے، پھر ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میرے سسرال کا سسٹم بھی بڑا ہی الگ تھا۔ میرا دیور بھی کماتا اور اپنا خرچہ خود کرتا اور باقی بچی ہوئی اپنی سیونگ کر لیتے تھے۔ میرا جیٹ جو کماتا اسے گھر کے خرچے چلتے تھے، لیکن احمد جو بھی پیسے کماتا وہ سب اپنے ماں باپ کو بھیج دیتا، یہ کہہ کر کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو کوئی اپنا کام شروع کروں گا۔ لیکن مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ احمد کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا پیسہ اپنے پاس سیو کرتا، کیونکہ گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا جیٹ اچھے پیسے کما رہا تھا اور گھر کے خرچ بھی ہو رہے تھے، پھر بھلا سارا پیسہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دینے کی کیا بات تھی؟ احمد کو میں کئی بار دبے لفظوں میں کہہ بھی چکی تھی کہ اپنا سارا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں سیو کر دیا کرو۔ میری بات سنتے ہی احمد بھڑک اٹھا تھا، کہنے لگا، تم ابھی سے تیرا میرا کرنے لگی ہو، میں اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہوں۔ احمد کی اس بات پر میں خاموش ہو جاتی۔ خیر، ساس کے منع کرنے پر میں نے سجنا سنورنا چھوڑ دیا تھا، لیکن میں اپنے جذباتوں کا کیا کرتی؟ جب بھی رات کو سونے کے لیے لیٹتی تھی تو مجھے احمد کی بہت یاد آتی، میرے جذبات بہکنے لگتے تو میں تکیہ اپنے سینے سے دبوچ لیتی، احمد کی باہوں میں سونے کے لیے تڑپنے لگتی۔ تنگ آ کر میں باتھ روم میں نہانے چلی جاتی اور جب کپڑے اتارتی تو اپنا بدن دیکھ کر میں اور بھی زیادہ بہکنے لگتی تھی۔ اب مجھے عجیب سی عادت ہونے لگی تھی، میں جب بھی نہانے جاتی تو اپنی تصویر بنا لیتی تھی اور انہیں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میں خوش ہوتی رہتی تھی۔ اب تو یہ عادت میری اتنی ہو چکی تھی کہ میں زیادہ تر وقت اپنے باتھ روم میں ہی گزارنے لگی تھی اور نہانے کے بیچ الگ الگ پوز میں اپنی تصویر بناتی رہتی تھی۔ اب تو میرا دل میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایک دن جذباتوں میں بھر کر میں نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جو شریف عورتیں ایسا بالکل بھی نہیں کرتی، مگر میں اپنے خوبصورت بدن کی تعریفیں سننا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی میرا شوہر میری اس خوبصورت سے فگر کی تعریف کرے، اور اسی لیے یہ کام کرتے ہوئے مجھے اس وقت بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ قدم میری زندگی میں کیا طوفان مچا کر رکھ دے گا۔ میری ساس ہر وقت میرے اوپر نگاہ رکھتی تھی۔ میں زیادہ تر کمرے میں بند رہتی یا باتھ روم میں زیادہ وقت گزارتی، تب بھی میری ساس کو کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے سوال کرنے لگتی اور مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات الگ ہو جاتے۔ ایک دن میرا موبائل خراب ہو گیا تو میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ موبائل کے بنا تو میرا گزارا ہی نہیں تھا۔ اپنی تصویر بنانے کا جو مجھے نیا نیا شوق تھا، وہ شوق مجھ پر کچھ زیادہ ہی حاوی ہو چکا تھا، اور اس کے بنا میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ موبائل ٹھیک کروانے کے لیے دکان پر دینا پڑا، اور میرے موبائل میں تو میری ایسی ایسی تصویر تھیں، اگر کوئی دیکھ لیتا تو میں بدنام ہو جاتی۔ احمد کا میری ساس کے نمبر پر فون آیا تو میں نے احمد کو موبائل خراب ہونے کا بتایا۔ احمد بولا، تم فکر مت کرو، میرا بھائی ویسے بھی گھر کے سب موبائل اپنے دوست کی دکان پر جا کر خود ہی ٹھیک کروا لیتے ہیں، تم شعیب کو فون دے دو، وہ تمہارا فون ٹھیک کروا دیں گے۔ مجھے بھی تھوڑا سکون ہو گیا تھا کہ چلو میرا دیور اس ٹائپ کا مرد نہیں ہے کہ وہ میرے موبائل میں تانکہ جھانکی کرے گا۔ صبح کے وقت میں نے اپنے دیور کو فون دیا تھا اور وہ شام کو ہی ٹھیک کروا کر لے آیا۔ میں دیور کے کمرے سے موبائل لینے گئی تو ساس نے مجھے دیور کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی، مجھے بلا کر سوال کرنے لگیں کہ تم شعیب
شعیب کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میں نے انہیں کہا ماں جی میرا موبائل خراب ہو گیا تھا اور وہی ٹھیک کروانے کو دیا تھا تو وہی لینے گئی تھی، مگر پتہ نہیں میری ساس کو ہر وقت مجھ پر شک کیوں رہتا تھا۔ میری ساس مجھے سمجھانے لگی کہ لڑکیاں شادی کے بعد شوہر کے بغیر بھی گزارا کر لیتی ہیں، گھر کو چلانے کے لیے شوہر پردیس میں جا کر پیسے کماتی ہیں تو وہ لڑکیاں اپنے سسرال میں رہ کر اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں اور خود کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھتی ہیں، اپنی عزت کو محفوظ رکھتی ہیں۔ تم بھی اپنا خیال رکھا کرو، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، اسی لیے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عورت کی عزت کانچ کی طرح ہوتی ہے، اگر ایک بار اس میں دراڑ آ جائے تو پھر وہ دراڑ کبھی بھرتی نہیں ہے۔ غیر مردوں سے ہمیشہ دوری بنا کر رکھنی چاہیے، کیونکہ غیر مرد غیر ہی ہوتا ہے۔ تمہارا دیور بھی تمہارے لیے غیر مرد ہے اور جوان ہے، اس سے زیادہ قریب مت ہوا کرو، دوری بنا کر رکھا کرو۔ مجھے اپنی ساس کی یہ نصیحت بہت بری لگی تھی، لیکن میں چپ رہی۔ میری ساس کی اگلی باتیں مجھے گھبراہٹ میں ڈال گئی تھی۔ وہ بولی تم بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی، کبھی تم سج سنور کر کمرے سے باہر آ جاتی ہو، کبھی تمہیں کمرے میں بند ہونے کی جلدی ہونے لگتی ہے، نہانے جاتی ہو تو گھنٹوں باتھ روم میں بند رہتی ہو۔ میں منہ کھول کر اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ میری ساس اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی محسوس کر رہی تھی۔ میں حیران ہوئی تھی، آخر میری ساس کو مجھ سے مسئلہ کیا تھا؟ میری کوئی بھی بات میری ساس سے برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری ساس نے دنیا دیکھی تھی اور وہ ایک سمجھدار عورت تھیں۔ انہیں میرے اندر کچھ محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے وہ مجھے سمجھاتی رہتی تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ میں ایک جوان لڑکی ہوں اور کہیں میں راہ سے بھٹک نہ جاؤں، کیونکہ میں اپنے شوہر کے بغیر رہ رہی تھی، اور شاید اب وہ سمجھنے لگی تھی کہ مجھ سے شوہر کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ لیکن میں نے اپنے ساس کو باتوں میں نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر ایک دن احمد نے مجھے بتایا کہ ماں اب ہر وقت ضد کرنے لگی ہے کہ سارا کام چھوڑو اور پاکستان آ جاؤ۔ پتہ نہیں ماں کو کیا ہو گیا ہے، پہلے خود ہی کہتی تھیں کہ اتنا پیسہ جمع کر لو کہ خود کا کاروبار شروع کر لو، پھر پاکستان آ کر سیٹ ہو جانا، لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ سارا کام دھندا چھوڑ کر پاکستان آ کر بیٹھ جاؤ اور یہیں کوئی نوکری تلاش کر لو۔ احمد کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، اور احمد کی اگلی بات پر تو میرا جی چاہا اپنا سر پیٹ لوں۔ میری ساس نے احمد کو یہ بھی کہا تھا کہ مریم دھیرے دھیرے دماغی مریض بنتی جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیسی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگی ہے، اس سے پہلے تم کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ، پاکستان جلدی لوٹ آؤ۔ احمد مجھ سے سوال کرنے لگا تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو؟ کہ ماں جی بھی اب ڈرنے لگی ہیں۔ اب میں احمد کی بات کا کیا جواب دیتی؟ شرمندگی سے میں زمین میں گر گئی تھی۔ میری ساس شاید میرا راز جان چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے احمد سے کہا تمہاری ماں مجھے کمرے سے نکلنے سے روکتی ہے، کیونکہ گھر میں جوان دیور اور جیٹھ رہتا ہے۔ اب میں کمرے میں بند رہنے لگی ہوں، تب بھی تمہاری ماں مجھ پر شک کرنے لگی ہے۔ میں اکیلے کمرے میں پڑی رہتی ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہی، مجھے بتا دو پھر میں کیا کروں؟ میں گھر میں سج سنور کر نہ گھوموں، نہ مائکے میں رہوں، نہ کمرے میں بند رہوں، آخر کروں تو کیا کروں؟ میں غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ غصے کی تیز تو میں شادی سے پہلے ہی تھی۔ میری ماں بھی میری اس بات سے ڈر جاتی تھی کہ غصے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، جو منہ میں آتا بدتمیزی کر جاتی تھی۔ اور شادی کے بعد شوہر کی دوری نے تو مجھے اور بھی چڑچڑا بنا دیا، اور پھر میرے دل میں چور تھا، اسی لیے میں ڈر بھی گئی تھی اور چیخ چلا کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے لگی تھی۔ میرے رونے پر، چیخنے چلانے پر احمد کچھ گھبرا گیا اور صفائیاں دینے لگا، کہنے لگا میری ماں کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، سادہ مزاج کی عورت ہے، اسی لیے چھوٹی چھوٹی سی بات کو محسوس کرتی ہے، ان کی بات پر زیادہ دھیان مت دو۔ میں احمد سے لڑنے لگی اور کہنے لگی تم پھر جلدی سے پاکستان آ جاؤ یا پھر مجھے میرے مائکے بھجوا دو، اب میرا گھر میں دم گھٹتا ہے۔ احمد بھی پریشان ہو گیا تھا، وہ اپنی ماں کو فون کر کے منع کرنے لگا کہ مریم پر روک ٹوک مت کیا کریں، وہ پہلے ہی میرے بنا پریشان رہتی ہے، تنہائی کا شکار ہے۔ اور پھر اس دن کے بعد سے میری ساس نے مجھے روک ٹوک کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر ان کی نظریں اب بھی ہر وقت میرے آس پاس گھومتی رہتی تھیں۔ مجھے ساس کے بدلاؤ پر حیرت ہوئی تھی۔ ایک سال میں اپنی ساس کو اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی کے پرسنل معاملوں میں دخل نہیں دیتی تھی۔ میں بھی جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، میری ساس نے ہمیشہ مجھ سے پیار بھرے انداز میں ہی بات کی تھی، لیکن اب میری ساس کا مجھ پر ہر وقت باتیں بنانا اور مجھ پر شک کرتے رہنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میری ساس سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پیتی تھی، وہی دینے میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی، لیکن دروازے پہ ہی میں رک گئی تھی، کیونکہ اندر سے جو باتیں ہو رہی تھیں ان آوازوں میں میرا نام بھی شامل تھا۔ اپنا نام سن کر ہی میں دروازے پر رک گئی تھی۔ میرا دیور اور ساس کمرہ بند کر کے باتیں کر رہے تھے، اور جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ دل چاہا دیور کا گریبان پکڑ لوں، وہ اتنا گرا ہوا انسان تھا، لیکن میں بیکار کا جھگڑا مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں ان باتوں کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔
میں تو اپنے دیور کو بہت ہی سیدھا سادہ انسان سمجھتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قسم کا مرد تھا۔ شرمندگی سے میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے اپنے آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ اس رات پوری ٹینشن میں نکل گئی تھی اور اس ٹینشن میں اپنا موبائل کھول کر بیٹھ گئی اور اپنی تصویر دیکھنے لگی۔ دل میں ایسی ہی شرارت ہوئی کہ ایک سیکسی سی تصویر احمد کو بھیج دیتی ہوں، اور اگلے ہی پل میں نے بہت ہی خوبصورت سیکسی کپڑوں کی تصویر احمد کے نمبر پر سینڈ کر دی، مگر اگلے ہی پل میرا سانس سینے میں ہی رک گیا تھا، کیونکہ غلطی سے میں نے وہ تصویر اپنے دیور کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ میں نے دیکھا رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا اس وقت تو میرا دیور سو رہا ہوتا ہے، لیکن میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میرا دیور جاگ جاتا تو میری تصویر دیکھ لیتا اور پھر میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ میری تصویر ایسی نہیں تھی کہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھتا۔ میں کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پریشانی سے میں اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی، سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ خیر رات کے وقت اپنے دیور کے کمرے میں جاتی تو میرا تماشا بن جاتا۔ حالانکہ میں نے اپنی طرف سے وہ تصویر ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن مجھے پھر بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ تصویر میرے دیور کے فون میں سیو نہ ہو گئی ہو۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے دیور کے کمرے میں جا کر اس کا موبائل اٹھا کر تصویر ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر جھانکا۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سکون سے سو رہے تھے۔ میری تو نیندیں اڑ چکی تھیں۔ جب تک میں اپنے دیور کے موبائل سے اپنی تصویر ڈیلیٹ نہ کر لیتی مجھے چین نہ آتا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی اور دبے پاؤں اپنے دیور کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میری ساس کے سسر نے دیکھ لیا تو مجھ پر شک کریں گے۔ میں آہستہ سے دبے پاؤں اس کے کمرے میں پہنچی تو وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرا دیور اپنے بستر پر سکون سے سو رہا تھا۔ میں بڑے ہی احتیاط انداز سے چلتے ہوئے بیڈ کی سائڈ والی میز کے قریب پہنچی۔ خوش قسمتی سے موبائل وہیں پڑا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر کھولا تو اس پر فنگر پرنٹ لاک تھا۔ اب میں کیا کرتی؟ میں اپنے دیور کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی سی کوشش کرنے پر میرے لیے وہ لاک کھولنا آسان ہو سکتا تھا۔ میں نے نیند میں پڑے اپنے دیور کا انگوٹھا موبائل کی اسکرین سے لگایا تو فوراً ہی موبائل کا لاک کھل گیا تھا۔ جلدی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اپنی تصویریں ڈیلیٹ کرنے کے لیے تصویر کا فولڈر کھولا، مگر وہ کھولتے ہی میرے سر پر پورے گھر کی چھت گری تھی، کیونکہ میرے دیور کے موبائل پر میری وہی ایک تصویر نہیں بلکہ نہ جانے کتنی تصویریں اور بھی تھیں، جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ وہی ساری ویڈیوز اور تصویر تھیں جو میں اکیلے میں بنایا کرتی تھی، اور ان تصویروں کو اپنے علاوہ میں کسی اور کو دکھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ تصویریں ایسی نہیں تھیں کہ میرے علاوہ یا احمد کے علاوہ انہیں کوئی تیسرا بھی دیکھتا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے دیور کا موبائل دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ تصویریں دیکھ کر مجھے ایک پل لگا تھا میرے دیور نے وہ تصویریں کہاں سے حاصل کی تھیں۔ اپنا راز کھل جانے پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تو یہ سوچ کر دیور کے کمرے میں آ گئی تھی کہ دیور کو عورتوں میں دلچسپی ہی نہیں ہے، مجھے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مگر یہاں تو میرے دیور کا موبائل میری تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ میرے دیور کی جو حقیقت مجھ پر کھل رہی تھی مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس دن میری ساس کے کمرے میں بیٹھ کر میری ساس کے کان بھر رہا تھا کہ آپ کی بہو کمرے میں بند ہو کر غلط کام کرتی ہے، اس کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے یہ لڑکی کن چکروں میں پڑی ہے۔ ماں آپ نے غلط لڑکی کو چن لیا ہے۔ آپ نے لڑکی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کے کردار کی بھی اچھے سے جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت میں اپنے دیور کے یہ لفظ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرا دیور میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا دیور میرے بند کمرے اور باتھ روم کی ساری حقیقت جان چکا تھا۔ لیکن اب اس کے موبائل میں اپنی تصویریں دیکھ کر میں سب جان چکی تھی کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ میرا دل اب ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ ابھی میں وہ ساری تصویریں ڈیلیٹ کرنا ہی چاہ رہی تھی کہ تبھی دیور نیند سے جاگ گیا۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ میرے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھا تو جھپٹ کر اس نے موبائل میرے ہاتھ سے لے لیا۔ غصے سے بولا، میرے کمرے میں اس وقت تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میری تصویریں کیوں بنائیں؟ میں اس گھر کی بہو ہوں، کیسے بے غیرت مرد ہو، اپنی بھابھی کی ایسی تصویریں موبائل میں رکھی ہوئی ہیں۔ میرا دیور مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا تھا، پھر کہنے لگا، میں نے کوئی تصویر نہیں بنائی، تم اپنے کمرے میں ہوتی ہو، کیسے میں تمہاری تصویر بنا سکتا ہوں؟ یہ تو تم نے خود بنائی ہے، بلکہ تم نے خود ہی مجھے دی ہیں۔ مجھے اپنے دیور کے سفید جھوٹ پر غصہ آیا تھا۔ میں بھلا اسے اپنی ایسی تصویر کیوں بھیجوں گی؟ میں نے کہا، دیکھو اچھا جیسے بھی ہوا، جو بھی ہوا، اب ایسا کرو یہ ساری تصویریں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دو، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ لیکن میرے دیور نے بڑے لاپرواہ انداز سے میز پر رکھے گلاس میں پانی ڈالا اور گھونٹ گھونٹ لے کر پینے لگا۔ مجھے اس کے اس انداز پر غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا،
تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ ابھی کے ابھی میرے سامنے ساری تصویریں ڈیلیٹ کرو۔ لیکن میرے دیور نے جو کہا میں حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگا میں یہ تصویریں ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں نظریں چرا گئی تھیں۔ بولا تم بھی جانتی ہو کہ یہ تصویر میں نے کہاں سے لی ہے، اور میں تمہارے شوہر کو یہ سب کچھ بتا دوں گا۔ اسے بتاؤں گا کہ تم ایک غلط عورت ہو، تم ہمارے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ وہ مجھے دھمکانے لگا اور اپنے بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اس کو دھمکانے کے لیے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا شوہر سب سچ جانتا ہے کہ یہ تصویر میں نے اپنے موبائل میں بنائی تھی اور کسی بھی غیر مرد سے میرا تعلق نہیں ہے۔ میرے اس بہانے پر میرا دیور میری طرف دیکھ کر ہنس دیا تھا۔ لیکن یہ تصویریں میرے پاس کیسے پہنچی؟ اب تم جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے اپنا موبائل دکھایا۔ میرا موبائل ٹھیک کرتے ہوئے میرے دیور نے یہ تصویر حاصل کی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا شوہر بھی یقین نہ کرتا۔ میری ساس تو پہلے بھی مجھے غلط سمجھتی تھی۔ میں رونے لگی، اپنے دیور کی منتیں کرنے لگی، کہنے لگی بدلے میں جو مانگو گے میں تمہیں دوں گی۔ وہ بولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے کمرے سے ابھی کے ابھی نکلو۔ میرے دیور نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں تو سوچ چکی تھی کہ یہ تصویر ڈیلیٹ کرنے کے لیے میرا دیور جو کہے گا میں وہ سب کچھ کر دوں گی۔ اگر وہ میرے ساتھ رات بتانے کی بات بھی کرے گا تو میں وہ بھی کر جاتی۔ اس وقت میرے سوچنے سمجھنے کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی تھیں۔ مجھے دکھائی دے رہا تھا تو بس اپنی وہ تصویریں جو میں کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتی تھی کہ یہ راز میرے شوہر کے سامنے آئے۔ اگر وہ راز احمد کے سامنے آ جاتا تو وہ مجھے طلاق دے دیتا، اور اسی کی وجہ سے میں اپنے دیور کی ہر بات ماننے کو تیار تھی، جائز ناجائز ہر طریقے کی۔ مگر میرے دیور نے تو مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا تھا۔ اسے واقعی عورتوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ ایسا ہوتا تو یہ خوبصورت موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اب میرا دیور محتاط ہو چکا تھا۔ مجھے تصویر دوبارہ ڈیلیٹ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حالانکہ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کا موبائل لے کر میں تصویریں ڈیلیٹ کر دوں، لیکن میرا دیور یہ موقع مجھے دیتا ہی نہیں تھا۔ میں ہر وقت اپنے دیور کے آگے پیچھے گھومنے لگی، اس کی منتیں کرتی کہ میری تصویر ڈیلیٹ کر دو، مگر وہ ہر بار مجھے منع کر دیتا اور غصے سے مجھے اپنے کمرے سے نکال دیا کرتا۔ احمد کی کال آتی تو میں غائب دماغ سے ہی رہتی۔ وہ بار بار پوچھتا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے، میں اسے کیا جواب دیتی۔ ایک دن میں نے سوچا مجھے احمد کو سب سچ بتا دینا چاہیے، ایسے میں کب تک ڈر ڈر کر جیتی رہوں گی۔ سچائی تو ان کے سامنے آنی ہی تھی۔ آج نہیں تو کل اگر میں نہ بتاتی تو میرا دیور احمد کو سب کچھ بتا دیتا۔ اس سے پہلے مجھے اپنے طریقے سے یہ سچائی احمد کو ہی بتا دینی چاہیے۔ میں نے ڈرتے ہوئے احمد کو بتایا کہ احمد میں نے اپنے موبائل میں کچھ تصویر بنائی تھی۔ میری اس بات پر وہ ہنسا تھا، کہنے لگا تو کیا ہوا، تمہارا موبائل ہے اور موبائل سے فوٹو کھینچنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا لیکن احمد وہ تصویر کچھ الگ ہے، میرا مطلب ہے مجھے ایسی تصویریں نہیں کھینچنی چاہیے تھیں، وہ تصویریں میں نے باتھ روم میں نہاتے ہوئے بنائی تھیں۔ تو یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھا تھا، کہنے لگا ابھی کی ابھی وہ ساری تصویریں ڈیلیٹ کرو، شریف عورتوں کے یہ کام نہیں ہوتے، موبائل تو کبھی بھی چوری بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے اس طریقے کی تصویر اپنے موبائل میں کیوں بنا رکھی ہیں؟ غلطی سے کسی کے ہاتھ میں آ گیا تو تمہاری ساری تصویریں وائرل ہو جائیں گی، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ احمد مجھے ڈانٹ رہا تھا، لیکن ابھی تو میں نے احمد کو سچ نہیں بتایا تھا۔ اگر میں یہ تصویریں بنانے کی وجہ احمد کو بتا دیتی تو وہ ابھی کے ابھی مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ اب میں خود کو کوسنے لگی، کاش مجھے یہ لت نہ لگی ہوتی تو آج میں اس مشکل کا شکار نہ ہوتی۔ ادھر اب دیور کو مناتی رہتی ایک بار وہ میری تصویریں ڈیلیٹ کر دے، آگے سے میں ایسا کام نہیں کروں گی، میں توبہ کر چکی ہوں۔ مگر تب دیور نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں منہ کھولے اپنے دیور کو دیکھتی رہ گئی۔ اپنے دیور کا مقصد جان کر میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ بار بار اپنے دیور کے آگے پیچھے گھومنا، چھپ چھپ کر اس کے کمرے میں آنا جانا میری ساس کی نظر میں بھی آ گیا تھا۔ میری ساس کے بھی ہوش اڑے تھے، بولی کہ بہو کن چکروں میں رہنے لگی ہو، ہمارے گھر کے ایسے رواج نہیں ہیں، تمہارا دیور کنوارا مرد ہے، اس کے کمرے میں بار بار کیوں جاتی ہو؟ ساس کی بات سن کر میں بوکھلا گئی تھی۔ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کیونکہ میری ساس نے بھی کبھی بھی مجھے دیور کی ذمہ داری نہیں دی تھی۔ میری ساس اپنے بیٹوں کی ذمہ داریاں خود پوری کرتی تھی۔ میں نے ان سے بہانہ بنایا کہ میں اپنا موبائل ٹھیک کروانے جاتی ہوں، بار بار خراب ہو جاتا ہے، لیکن میری ساس کا شک دور نہیں ہوتا تھا۔ سر جھٹک کر بڑبڑانے لگی کہ احمد کو جلدی ہی واپس بلاتی ہوں، تمہارے چال چلن ٹھیک نہیں لگتے، تم میرے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہو۔ میں شرمندگی سے نظر جھکا گئی تھی۔ ساس کو کیا بتاتی کہ میں کیا کر چکی تھی، میرا تو جینا حرام ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، اب میرا دیور مجھے کمرے میں بلاتا اور جی بھر کے مجھے بلیک میل کرتا تھا۔ ہر بار میں اس کے کمرے میں جاتی اور روتے ہوئے نکلتی تھی۔ پورا مہینہ پریشانی میں گزر گیا تھا۔ مجھے جب موقع ملتا میں اپنے دیور کی منتیں کرتی کہ اب تو مجھ پر رحم کرو۔ مجھ پر ظلم کرتے کرتے 1 مہینہ پورا ہو چکا ہے۔
میں گھٹ گھٹ کر روتی رہتی ہوں، تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا؟ میرا دیور نرم نہیں پڑا تھا، اب ساس بھی مجھ پر شک کرنے لگی تھی، اور 1 مہینے بعد ہی احمد واپس پاکستان لوٹ آیا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر پتھر کی بن گئی تھی۔ خوش ہونے کی بجائے میرا دل ڈر سے سکڑ گیا تھا۔ میرا شوہر ہنستا مسکراتا میرے پاس آیا تو میں ڈر سے سفید پڑ گئی۔ میں اب ویسے نہیں رہی تھی جیسے ہی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ میرا سچ جان کر میرا شوہر مجھے طلاق دیتا اور یہی سوچ کر میرا دل ڈوبتا رہتا۔ میں نے مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور مسکراہٹ سجائی۔ میرا دل رو رہا تھا، کاش میں پہلے کی طرح پاک اور بے داغ رہتی تو اپنے شوہر کے آنے پر میں بھی خوش ہو جاتی۔ میرا شوہر میرے لیے ڈھیروں سامان لے کر آیا تھا۔ وہ بولا، میرے لیے بھی اتنا وقت تم سے دور رہنا بہت مشکل تھا، مگر میں تمہارے اور اپنے مستقبل کے لیے محنت کر رہا تھا تاکہ ہمیں کبھی تنگی نہ ہو۔ شوہر شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں نے اس کا انتظار کیا۔ میں احمد کی بات پر شرمندگی سے رونے لگی تھی۔ میں تھک چکی تھی، خود پر گناہ کا بوجھ لادے بیٹھی تھی جو مجھے میری ہی نظروں میں گرا گیا تھا۔ میرے رونے پر احمد پریشان ہو گیا، مجھ سے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ اب تو آ گیا ہوں، اب کیوں رو رہی ہو؟ میں نے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ شوہر کے آنے کے بعد بھی میں اپنے دیور سے اکیلے میں ہی یہی کہا کرتی تھی کہ مجھ پر رحم کرو، مجھے برباد مت کرو۔ میں عام سی لڑکی تھی، غلطی سے گناہ کر بیٹھی، مگر اب پچھتا رہی تھی۔ وہ بولا، میں تمہاری سچائی احمد کو ضرور بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اتنے بڑے دل کا مالک ہوگا اور سب کچھ سچائی جان کر تمہیں معاف کر دے گا تو پھر میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، کبھی بھی تمہاری راہوں میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ میں ایک غیرت مند مرد ہوں اور میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک ایسی عورت کو اپنے گھر میں برداشت کروں جو غیر مردوں کے علاوہ میرے بھائی کے سامنے بھی اپنا آپ پیش کرتی رہی ہو۔ مگر ہو سکتا ہے میرے بھائی کا دل اتنا بڑا ہو اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو تمہیں کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ دیور کے منہ سے یہ سن کر میں لڑکھڑا گئی تھی۔ پہلے دن میں جب دیور کے کمرے میں گئی تھی، اسی روز سے وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا اور پریشان بھی کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے ویڈیو اور تصویر ڈیلیٹ کرنے کے لیے بولا تھا، دیور نے تبھی کہا تھا کہ اب مجھے احمد کا انتظار ہے، اسے تمہارا یہ کارنامہ ضرور دکھاؤں گا۔ اگر میں خود موبائل ٹھیک نہ کرواتا تو مجھ پر کبھی بھی یہ راز نہ کھلتا کہ تم چھپ چھپ کر میرے بھائی کی عزت نیلام کرتی ہو۔ میں اپنی اس غلطی پر سر پکڑ کر روتی رہتی تھی۔ اپنی فوٹو ڈیلیٹ کروانے کے لیے میں نے اپنے دیور کے سامنے اپنا آپ بھی پیش کر دیا تھا اور میرا دیور اس آفر پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بولا، تم تو واقعی بہت ہی نیچ ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تم صرف تصویروں تک ہی رہتی ہو، لیکن تم تو اپنا آپ مجھے سونپنے پر راضی ہو گئی۔ اگر تم میرے ساتھ یہ کام کرنے کو تیار ہو تو کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتی ہو۔ تم نے تو اپنی ساری حدیں پار کر دی۔ تم ایک دھوکے باز اور بدکردار لڑکی ہو جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے جسمانی سکون حاصل کرنا چاہتی ہو۔ میں نے اس ڈر سے اپنے دیور کے آگے اپنا آپ پیش کر دیا، مگر میرے دیور نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، بلکہ میری سرکت پر اس نے غصے سے کہا، میں تم جیسی عورت کو بھی پسند نہیں کرتا۔ میری منگیتر بھی بہت ہی حسین لڑکی تھی، اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ میں بھی ہو گیا تھا، میں بھی اس سے پیار کر بیٹھا تھا، لیکن میں نے اس سے منگنی توڑ دی تھی، جانتی ہو؟ کیونکہ وہ لوز کریکٹر لڑکی تھی، اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ مجھے تب سے ہی عورتوں سے سخت نفرت ہے۔ کیا ہم بھائیوں کے نصیب میں ایسے ہی عورتیں رہ گئی تھیں؟ میں اپنے بھائی کے لیے ایسی عورت بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میرا بھائی وہاں پر تمہارے عیش و آرام کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے اور تم یہاں اس کی عزت خراب کر رہی ہو۔ دیور نے میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ایک دن جب گھر کے سارے لوگ گھر پر موجود نہ تھے، صرف میرا دیور احمد اور میں تھی، میرے دیور نے میری ساری اصلیت احمد کے سامنے کھول کر رکھ دی کہ تمہاری بیوی نے فیس بک پر یہ پرسنل اکاؤنٹ بنایا ہے جس پر یہ اپنا چہرہ چھپا کر اپنی تصویریں ڈالتی ہے۔ اس کے بدن کو ہزاروں سینکڑوں عیاش مرد دیکھ رہے ہیں اور اس کے فگر کی تعریفیں کرتے ہیں اور گندے گندے کمنٹ بھی پاس کرتے ہیں، اور یہ لڑکی خوش ہوتی ہے۔ میں سر جھکا کر رونے لگی۔ احمد مجھے حیرانی سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ اپنے بھائی پر غصے سے چیخا کہ آپ میری معصوم بیوی پر یہ کیسا الزام لگا رہے ہیں۔ میرے دیور نے میری آئی ڈی کھول کر میرے شوہر کے ہاتھ میں فون تھما دیا۔ میرا موبائل ٹھیک کرتے ہوئے جب میرے دیور نے میرا موبائل کھولا تو سارا موبائل چیک کیا اور وہاں میری آئی ڈی بھی خود دیکھ لی۔ میں تو اپنی طرف سے آئی ڈی ڈیلیٹ کر چکی تھی، لیکن وہ سارے اسکرین شاٹ ثبوت تھے۔ میں رونے لگی، اپنے شوہر سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی کہ میں غلطی کر بیٹھی تھی۔ میں اب اپنی آئی ڈی ڈیلیٹ کر چکی ہوں، مجھے معاف کر دو، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی۔
احمد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے ماں کے گھر آ گئی۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے میں اپنا گھر برباد کر چکی تھی۔ میری ماں نے جب سچائی تو انہوں نے بھی مجھے ہی برا بھلا کہا کہ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی اس کے علاوہ کسی دوسروں کو اپنی خوبصورتی دکھائے، اور تم نے تو حد ہی کر دی۔ اب مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ احمد کے بنا جینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ٹائم پاس کے لیے میں وہ غلط حرکت کر بیٹھی تھی کہ شاید اس طرح میں اکیلے پن کا شکار نہیں ہوں گی، لیکن خود کو برباد کر چکی تھی۔ زندگی سے تنگ آ کر میں نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی۔ میں اب جینا نہیں چاہتی تھی، لیکن شاید ابھی زندگی مجھ پر مہربان تھی۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ میرا شوہر میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ احمد کے پیچھے میرا دیور بھی کھڑا تھا۔ میں نظریں چرا گئی اور آنسو بہہ کر تکیے میں سمانے لگی۔ میں نے کہا، احمد میں اس قابل نہیں ہوں کہ اب زندہ بھی رہوں۔ میں نے تمہارا مان توڑ دیا ہے۔ میں نے تمہارا انتظار کیا، خود کو بہلانے کے لیے غلط راہوں پر چل پڑی تھی۔ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا فیصلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ مجھ جیسی عورت کو تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہیے۔ احمد نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگا، تم اپنی محبت اور اپنی عزت میرے دل میں کم کر چکی ہو، لیکن پھر بھی چھوٹے کے سمجھانے پر میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، آگے اگر ذرا سی بھی کوئی غلطی میری نظر میں آئی، وہ دن میری زندگی میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ میں اس کے اتنے بڑے دل پر مہربان ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا، مجھے ایک موقع دیا تھا۔ احمد باہر چلا گیا تھا، لیکن میرا دیور کمرے سے باہر نہیں گیا تھا۔ وہ میرے بیڈ کے پاس آیا، کہنے لگا، میں نے احمد کو صرف تمہاری تصویر، تمہاری آئی ڈی کے بارے میں بتایا تھا۔ احمد کو یہ نہیں بتایا کہ تم اپنی تصویروں کو ڈیلیٹ کروانے کے چکر میں اپنا آپ میرے سامنے پیش کر چکی تھی۔ اگر یہ سچائی میں احمد کو بتا دیتا تو شاید احمد تمہیں کبھی نہ اپناتا، لیکن میں نے سچائی احمد کو نہیں بتائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم کبھی ایسی غلطی نہیں کرو گی۔ تم اب بھی صرف اور صرف میرے بھائی کی ہو، لیکن یاد رکھنا، جس دن مجھے تم پر شک ہوگا، میں خود ساری سچائی احمد کو بتا کر تمہیں اس کی زندگی سے دور کر دوں گا۔ میں نے اپنے دیور کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میرا دیور دل کا بہت ہی اچھا انسان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا کی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک بہت ہی اچھی اور وفادار لڑکی آئے۔ کچھ دن بعد ٹھیک ہو کر میں گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنے سارے غلط شوق چھوڑ دیے تھے اور پوری جی جان سے احمد اور اپنے سسرال کی خدمت میں لگ گئی تھی۔ میں احمد کو اپنے سسرال میں کسی کو بھی اب کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ لوگ میری طرف انگلی اٹھاتے۔ احمد واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے میرے ساری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے دل سے اپنا لیا تھا، مجھے ویسا ہی پیار دیا جس کی میں حقدار تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پر ہی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی مجبوری کو نہیں سمجھا اور اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے غلط شوق پال لیے تھے۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کی عزت کانچ کی طرح نازک ہوتی ہے، اسے سنبھال کر رکھیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کی عزت کو تاڑ تاڑ کر سکتی ہے۔ ہر کسی کی قسمت میں احمد جیسا سچا پیار کرنے والا ہمسفر نہیں ہوتا۔